ہاں، آج کی اس تفصیلی اور فکر انگیز بیٹھک میں خوش آمدید۔ میرا مطلب ہے، ذرا تصور کریں کہ ہم انسانی تاریخ اور تہذیبوں کی ایک بہت بڑی لائبریری میں بیٹھے ہیں۔ بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں ہر صدی کا علم موجود ہو۔ ہاں ہاں، اور ہمارے سامنے کچھ انتہائی دلچسپ نوٹس اور مضامین کا ایک پلندہ رکھا ہے۔ یہ دستاویزات ایک محقق کے لیے تیار کی گئی تھی جن کا نام شاہد ہے، اور جب ہم نے ان نوٹس کا مطالعہ شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ صحیح، اصل میں ان میں ہندو فلسفے کے بنیادی تصور، جسے دھرما کہا جاتا ہے، اور قرآنی اصولوں کا ایک انتہائی گہرا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ڈیپ ڈائیو ہے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ دو بظاہر مختلف عالمی نظریات کائنات کے توازن اور معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور وقت کے ساتھ جو اخلاقی زوال آتا ہے اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور اب اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ سفر کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں کسی خاص مذہبی یا سیاسی نظریے کی وکالت نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ ان دستاویزات میں موجود مواد مذہبی اور فلسفیانہ نوعیت کا ضرور ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک غیر جانبدارانہ انداز میں ان حیرت انگیز تصورات کو سمجھنا ہے جو ان ذرائع میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تہذیبوں کے درمیان، جسے ہم کہتے ہیں نا، تدبر کا سفر ہے۔ تدبر، ہاں، یہ لفظ ہی بہت گہرا ہے، اور یہ تدبر کا سفر ہمیں انسانی شعور کی ان گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ سے اس کائنات کو سمجھنے اور اس میں اپنا کردار تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم مختلف تہذیبوں کے بنیادی اخلاقی ڈھانچوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کو متوازن رکھنے کی سوچ میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو چلیں سیدھا اس تصور پر آتے ہیں جو اس پوری بحث کا مرکز ہے، یعنی دھرما۔ اب عام طور پر لوگ دھرم کو محض مذہب کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن نوٹس بتاتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ لفظ سنسکرت کی جڑ دھرا سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سہارا دینا، برقرار رکھنا یا سنبھال لینا۔ تو اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کائناتی گوند ہے جو ہر چیز کو جوڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت زبردست مثال ہے۔ واقعی دھرما وہ کائناتی قانون اور اخلاقی ضابطہ ہے جس پر پوری کائنات اور انسانی معاشرے کا نظام کھڑا ہے۔ بھگوت گیتا اور منوسمرتی جیسے قدیم متون میں اس کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ستاروں کی گردش سے لے کر انسان کے سماجی فرائض تک ہر چیز کا تعین کرتی ہے۔ ہر چیز کا؟ ہاں، اس میں اخلاقی فرض بھی ہے، انصاف بھی، سچائی بھی، اور وہ ذمہ داری بھی جو ہم پر ایک دوسرے کے حوالے سے عائد ہوتی ہے۔ اور نوٹس میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بصری مثال یا اینالوجی دی گئی ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بیل والی مثال؟ بالکل۔ پرانوں کی داستانوں میں دھرما کو کسی خشک فلسفیانہ نظریے کے طور پر نہیں، بلکہ 4 ٹانگوں پر کھڑے ایک طاقتور بیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک عجیب لیکن بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ ایک بیل جو استحکام اور طاقت کی علامت ہے، اور اس کی 4 ٹانگیں وہ ستون ہے جو معاشرے کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور قدیم مفکرین جانتے تھے کہ ایبسٹریکٹ باتوں کو عام انسان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ایسی مثالیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ جو بیل کی 4 ٹانگیں ہیں، دراصل معاشرے کو کھڑا رکھنے والے 4 ستون ہیں، اور نوٹس میں ان 4 ستونوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم پہلے ستون کی بات کریں؟ پہلا ستون ہے ستیہ، جس کا مطلب ہے سچائی، اور یہاں سچائی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ ہاں، یعنی ستیہ کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، ستیہ کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کے الفاظ اور آپ کے اعمال میں مکمل ہم آہنگی ہو۔ یہ معاشرے میں اعتماد کی بنیاد ہے۔ صحیح، کیونکہ اگر سچائی نہ ہو تو معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، اور نظام عدالت تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نوٹس کے اسی حصے میں اس پہلے ستون کا تقابل قرآنی تعلیمات سے کیا گیا ہے۔ ستیہ کے بالکل متوازی جو تصور قرآن میں پیش کیا گیا ہے وہ صدق ہے۔
سورہ الاحزاب کی آیت 70 کا حوالہ موجود ہے، جہاں قول سدید یعنی بالکل سیدھی اور سچی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دونوں جگہوں پر معاشرے کی پہلی بنیاد سچائی کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ہے دیا، یعنی ہمدردی اور رحم، تمام مخلوقات کے لیے رحم دلی کا جذبہ۔ اچھا، اس کو اس طرح سوچیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں سچائی تو ہو لیکن رحم نہ ہو، وہ ایک مشین کی طرح بے حس ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی انصاف تو ہے مگر انسانیت نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ دیا وہ نرمی ہے جو معاشرے کو انسانیت سے جوڑے رکھتی ہے، اور اگر ہم اس کے اسلامی متوازی کو دیکھیں تو وہ لفظ رحمہ ہے۔ قرآنی تعلیمات میں یہ تصور اتنا بنیادی ہے کہ سورہ الانبیاء میں کائنات کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہی رحمت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا کتنا دلچسپ ہے کہ سچائی کی سختی کو ہمدردی اور رحمت کی نرمی سے کیسے متوازن کیا گیا ہے۔ اچھا، اب تیسرے ستون کی طرف آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تیسرا ستون ہے تقویٰ۔ اسے آپ نفس کشی، نظم و ضبط یا اپنی بے لگام خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر انسان میں تقویٰ نہ ہو تو وہ صرف اپنی جبلت یا انسٹنکٹس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ یہاں آ کر شاہد کے نوٹس ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتے ہیں۔ تقویٰ کا جو قرآنی متبادل پیش کیا گیا ہے وہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے۔ صحیح۔ ذرائع اس کا تقابل صوم یعنی روزے اور تقویٰ سے کرتے ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو روزے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنی جائز اور حلال ضروریات کو بھی ایک خاص وقت کے لیے روک دے، تاکہ اس کے ارادے کی قوت یا اس کا نظم و ضبط اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ خود کو قابو کر سکے۔ بالکل۔ سورہ البقرہ کی آیت 183 بھی یہی بتاتی ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ بالکل درست۔ یہ اصل میں ارادے کی تربیت ہے، اور جب ارادہ قابو میں آ جائے تو ہم چوتھے ستون کی طرف آتے ہیں جو کہ شوچم ہے۔ شوچم کا مطلب ہے پاکیزگی نا؟ ہاں، اس میں جسم اور ماحول کی ظاہری صفائی بھی شامل ہے اور دل کی اندرونی روحانی پاکیزگی بھی، بغض، حسد اور لالچ سے دل کو پاک کرنا۔ اور اس کا قرآنی متوازی بہت واضح ہے، طہارت اور تزکیہ۔ سورہ الشمس کی آیت 9 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کر ان چاروں کو ایک ساتھ دیکھیں، سچائی، ہمدردی، نظم و ضبط اور پاکیزگی، یہ کوئی پیچیدہ سائنس نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ایسا ماڈل ہے جو کسی بھی دور کے کسی بھی معاشرے کے انسان کو سمجھ آ سکتا ہے۔ جب یہ چاروں ستون اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہیں تو دھرما کا بیل مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے اور معاشرہ متوازن رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک ستون بھی کمزور پڑتا ہے، توازن بگڑنے لگتا ہے۔ یہی وہ کائناتی توازن ہے جس کے لیے نوٹس میں اسلام کا زاویہ پیش کیا گیا ہے۔ دھرما کے تصور کے متوازی قرآن میں الدین اور میزان کا ذکر ہے۔ الدین سے مراد وہ سیدھا اور فطری نظام زندگی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ سورہ الروم کی آیت 30 کہتی ہے کہ اپنا رخ دین حنیف کی طرف سیدھا رکھو، یہ وہ فطرت ہے جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور میزان کا ذکر کائنات کے مجموعی توازن کے لیے آتا ہے۔ ہاں، سورہ الرحمن کی آیت 7 سے 9 کا حوالہ بہت طاقتور ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آسمان کو بلند کیا گیا اور ایک میزان، ایک ترازو یا توازن قائم کیا گیا، اور پھر انسان کو تاکید کی گئی کہ اس میزان میں خلل نہ ڈالیں۔ اور اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے سماجی سطح پر عدل اور احسان کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ النحل کی آیت 90 میں ہے۔ یعنی یہ صرف روحانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے توازن کا براہ راست تعلق انسان کے سماجی رویوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ہمیں ایک بہت اہم پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ نوٹس اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ان گہری مماثلتوں کے باوجود ان دونوں عالمی نظریات میں ایک بہت بنیادی اور گہرا فرق موجود ہے۔ ہم اسے علم الکلام یا تھیولوجیکل فرق کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ دونوں ہی سچائی، رحم،
پاکیزگی اور توازن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر بنیادی لکیر کہاں کھنچتی ہے؟ فرق یہ ہے کہ دھرما کے فریم ورک میں یہ کائناتی اور اخلاقی قانون خود بخود چلنے والا ایک نظام ہے۔ آٹونومس ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسا قانون ہے جو بس کائنات کے اندر موجود ہے، لیکن اسلام کے قرآنی ماڈل میں یہ اخلاقی قانون خود ساختہ نہیں ہے، یہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا۔ اسلام میں اخلاقیات محض کسی کائناتی اصول کی پیروی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خالق، ایک حاکم کی اطاعت کا مظہر ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں تکلیف کا پہلو شامل ہے، یعنی انسان کی اخلاقی جواب دہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نظام طبیعت کے اصول جیسے کشش ثقل کی طرح خود کار انداز میں کام کر رہا ہے، جبکہ دوسرا نظام ایک شعوری جواب دہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جہاں ایک دن انسان کو اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ اختیار کے ماخذ کا فرق ہے۔ اخلاقی خوبیاں وہی ہیں، لیکن ان کو اپنانے کی محرکات الگ ہیں۔ بالکل۔ اور اسی فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم معاشرے کے اخلاقی زوال کی بات کرتے ہیں تو نوٹس ہمیں وقت کے سفر اور ادوار کی تبدیلی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہندو مت میں وقت کا ایک بہت ہی تفصیلی تصور موجود ہے جسے مہا یوگا کہا جاتا ہے۔ اسے 4 مختلف ادوار یا یگ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اس زوال کو اس دھرم کے بیل کے استعارے سے جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، وشنو پرانا اور بھاگوتا پرانا میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ پہلا دور ہے ستیہ یگ۔ یہ وہ دور ہے جب سچائی، رحم، تپا اور پاکیزگی چاروں ستون اپنی 100% حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ بیل اپنی چاروں ٹانگوں پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ زوال شروع ہوتا ہے اور تریتا یگ آتا ہے۔ اس دور میں دھرما کا ایک ستون کمزور ہو کر گر جاتا ہے اور اخلاقیات 75% رہ جاتی ہے۔ یعنی معاشرہ اب بھی چل رہا ہے، لیکن ایک لنگڑے پن کے ساتھ۔ پھر آتا ہے دوابرا یگ، جہاں مزید زوال آتا ہے اور صرف 2 ستون بچتے ہیں، یعنی 50% دھرما۔ اور پھر آخر میں وہ دور آتا ہے جسے کلی یگ کہا جاتا ہے، جو کہ نوٹس کے مطابق ہندو فلسفے کی روح سے ہم اس وقت اسی کالی یگ میں جی رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ وہ دور ہے جب دھرما کا بیل صرف ایک ٹانگ کے سہارے کھڑا ہے، صرف 25% سچائی یا اخلاقیات باقی بچتی ہے۔ اور کالی یگ کی جو نشانیاں شاید کے نوٹس میں بیان کی گئی ہیں، وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ صحیح میں۔ اس دور میں سچائی گرتی ہے، اخلاقیات دم توڑ دیتی ہے، لوگ منافق ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو پیسے اور مادیات سے تولا جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور صرف دکھاوے کی عبادات رہ جاتی ہیں۔ اور واقعی آج یہی ہو رہا ہے۔ سچی بات کروں تو جب ہم آج کے دور میں سوشل میڈیا پر خبریں دیکھتے ہیں یا روزمرہ کے دھوکے اور ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعی اسے ایک تنگ والے دور سے گزر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ تو ہندو مت کا نظریہ ہو گیا۔ اسلام وقت کے اس سفر اور اس بتدریج زوال کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں بھی آخری دور کے زوال کا ایک بہت واضح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ احادیث میں قیامت کی نشانیوں، فتنوں کے ادوار اور دجال کی آمد کے حوالے سے جو تفصیلات ملتی ہیں وہ بالکل اسی اخلاقی تنزیلی، ناانصافی اور سچائی کے مٹ جانے کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب منافقت عروج پر ہو، ہاں، اور امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جانے لگے، تو پیٹرن یعنی زوال کی جو ترتیب ہے وہ دونوں جگہ ایک ہی جیسی ہے۔ لیکن یہاں پھر وقت کے تصور میں ایک اور بہت بنیادی فرق سامنے آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وقت کی سخت یعنی اسٹرکچر آف ٹائم۔ ہندو مت میں وقت کا ماڈل ایک گول پہیے کی طرح ہے جسے ہم سائیکلیکل ٹائم کہتے ہیں۔ ایک سائیکل۔ ہاں، کلی یگ کے اختتام پر جب تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو دنیا ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، بلکہ پہیہ گھومتا ہے، کائنات ریسیٹ ہوتی ہے اور پھر سے ستیگ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ادوار ایک گول دائرے میں بار بار چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بالکل مختلف سوچ ہے، جبکہ اسلام کا وقت کا ماڈل ایک سیدھی لکیر کی طرح ہے، یعنی لینئر ٹائم لائن۔ ایک آغاز ہے جو تخلیق سے شروع ہوا اور یہ لکیر سیدھی قیامت اور پھر حتمی فیصلے کی طرف جا رہی ہے، فائنل ججمنٹ کی طرف۔ تاریخ خود کو اس طرح ایک پہیے کی طرح دہرائے گی نہیں، بلکہ ایک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بالکل۔ اور ذرا سوچیں کہ اس کا انسانی نفسیات پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔
اگر وقت ایک پہیا ہے تو شاید انسان کے اندر ایک قسم کا اطمینان پیدا ہو سکتا ہے کہ بالآخر پہیا گھومے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، وقت خود ٹھیک کر دے گا سب۔ لیکن اگر وقت ایک سیدھی لکیر ہے اور ہر عمل حتمی انجام کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک ارجنسی یا فوری نوعیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ہر عمل کا ایک مستقل ریکارڈ بن رہا ہے جس کا حساب دینا ہے۔ تو اس تمام گہری فلسفیانہ گفتگو کا ہماری اور روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہم ان قدیم ادوار، یگوں اور کائناتی ستونوں کے تصورات سے آج کی اس الجھی بھی جدید دنیا کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نوٹس ہمیں تدبر یعنی گہرے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معاشرہ راتوں رات تباہ نہیں ہوتا، بتدریج ہوتا ہے۔ ہاں، جب سچائی ختم ہو جائے تو اس کی جگہ افواہیں اور جھوٹ لے لیتے ہیں۔ جب ہمدردی ختم ہوتی ہے تو ظلم اور استحصال معمول بن جاتا ہے۔ جب نفس پر قابو نہ رہے تو کرپشن اور لالچ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ عمل آج بھی ہمارے ارد گرد جاری ہے۔ بالکل، اور نوٹس میں ان حالات سے نکلنے کے لیے قرآنی اصولوں کی روشنی میں ایک مکمل روڈ میپ یا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک پورا معمارانہ ڈھانچہ ہے، ایک آرکیٹیکچر ہے جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات توحید سے ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ سیدھا ہو۔ جب یہ ہوتا ہے تو انسان اپنی اصل پاکیزہ فطرت کی طرف لوٹتا ہے۔ پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اندر کا وہ چوکیدار جو اسے غلط کام سے روکتا ہے۔ بہت خوب۔ اور جب معاشرے کے افراد میں تقویٰ آ جاتا ہے تو اس کا عملی نتیجہ عدل اور احسان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناانصافی ختم ہوتی ہے اور وہ کائناتی میزان یا توازن دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں ایک چیز بہت واضح ہے، یہ سب کچھ باہر سے خود بخود نہیں ہوگا۔ اسی لیے نوٹس میں سورہ الرعد کی آیت 11 کا ایک انتہائی طاقتور حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ آیت مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ یہ اسلام میں اصلاح کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ یعنی ہم بیٹھ کر کسی نئے کائناتی چکر کے شروع ہونے کا یا کسی نئے ستیہ یگ کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر آج کا دور مادیت پرستی کا دور ہے تو ہمیں اپنے اندر کا احتساب خود کرنا ہوگا، اپنا ستون خود بننا ہوگا۔ یہ تبدیلی آسمان سے نہیں گرے گی بلکہ یہ ہمارے اندرون سے، ہمارے ایمان اور تقوی سے شروع ہوگی۔ بالکل، انسان کو اپنا توازن خود بحال کرنا ہے۔ یہ کائنات کا قانون ہے کہ اندر کی تبدیلی ہی باہر کی دنیا کو بدلتی ہے۔ واقعی یہ ایک انتہائی عملی سبق ہے جو ان قدیم فلسفوں اور قرآنی اصولوں کے مطالعے سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے کافی گہرائی میں جا کر ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ ہاں، ہم نے دھرما کا تصور سمجھا اور معاشرے کو قائم رکھنے والے ان 4 ستونوں سچائی، ہمدردی، نظم و ضبط اور پاکیزگی کا جائزہ لیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح قرآن انہی اصولوں کو صدق، رحمہ، تقوی اور طہارت کے نام سے ایک توحیدی فریم ورک میں پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے انسانی اخلاقی زوال کے مختلف تصورات کو سمجھا، وقت کے گول پہیے اور سیدھی لکیر کے فرق کو محسوس کیا اور آخر میں یہ سیکھا کہ اصلاح کا راستہ انتظار میں نہیں بلکہ اپنے باطن کی تبدیلی اور تقوی میں پوشیدہ ہے۔ ہم نے آج تہذیبوں کے درمیان بظاہر نظر آنے والے فرق سے پرے جا کر ان مشترکہ بنیادوں کو تلاش کیا جو انسانیت کے توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ اور جاتے جاتے ان نوٹس میں موجود ایک چھوٹا سا اشارہ ہے جسے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال کے طور پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے بالکل آخر میں شاہد کے لیے ایک تجویز دی گئی تھی کہ وہ مستقبل میں کلکی اور مہدی کے تصورات کا تقابلی جائزہ لے۔ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ تھا۔ ہندو عقیدے میں کلکی کو کلی یگ کی تاریکی کے بالکل عروج پر آنے والا افطان مانا جاتا ہے، اور اسلامی روایت میں آخری دور کے شدید فتنوں اور ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے مہدی کی آمد کا ذکر ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پر بحث تو نہیں کی، لیکن یہ ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب انسانی معاشرے اپنے بدترین اور تاریک ترین ادوار سے گزرتے ہیں، چاہے آپ اسے کلیوگ کی انتہا کہہ لیں یا فتنوں کا عروج، تو کیا ایک حتمی نجات دہندہ،
ایک آخری رہبر کی یہ شدید عالمگیر انسانی خواہشی وہ دھاگا ہے جو تاریخ کی تمام بڑی تہذیبوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہر تاریخی دور میں روشنی کی ایک مشترکہ امید ہی وہ چیز ہے جو انسانیت کو زندہ رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر اطمینان سے غور کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہم اگلی بیٹھک میں ایک نئے موضوع اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ نہ ملیں، اپنا خیال رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا۔